کرنا چاہوں گا، صرف ایک ضابطہ، ایک قانون اور ایک اصول کے تحت میں صرف بات کرتا ہوں۔ مشہور حدیث پاک ہے، آپ سب نے سنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی شان ایسے ہے کہ فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اتنا پتہ ہے نا سر؟ کبھی یہ سوچا، یہ غور کیا کہ اس حدیث پاک کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے قدموں تلے جنت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کا فرمان رسول مطلب یہ ہے، بندے کے جو قدم ہیں نا، پیر انسان کے، ان کی جو تلیاں ہیں، پیروں کی تلیاں، انسان کے دماغ سے لے کر سر کی شریانوں سے لے کر پورے جسم کی ساری شریانیں، یہ سب کا جو ہے وہ کہہ لے جڑ، ساری شریانوں کی جڑ کہاں ہے؟ پیروں کی تلیوں کی، پیر کی۔ آپ تجربہ کر لیں، کبھی میری بات میں یقین نہ آئے نا تو کبھی تجربہ کر لینا، آپ کے سر میں درد ہونا تو کسی کو کہنا کہ آپ کے پیروں کی تلیاں جو ہے نا وہ مالش کر دیں، اگر آرام نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ مالش وہاں پر کی جائے گی، پیر کی سکون یہاں تک پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ سارے کا سارا کنیکشن جو ہے وہ پیروں کی تلیوں کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چونکہ سارے جسم کی، وہ سارے جسم کے اندر جتنے جوڑ توڑ ہیں، سب کا تعلق اور سب کی جڑ جو ہے وہ پیر کی تلی کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں پر ہی ماں کی وہاں پر ہی جنت رکھی ہے، مطلب کہ سارا کنیکشن ہی وہاں پر ہے۔ وہاں رکھنے کا مطلب ہے ماں ساری عظمت والی ہے۔ ایک بات اس میں یہ ہے، بندہ اگر اپنے جسم کو دیکھنے کی کوشش کرے، اپنے جسم کی طرف ہم غور کریں، ہم اپنے ہاتھ کو بھی عظمت والا سمجھتے ہیں، آنکھ کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، کانوں کو، ہر چیز کو، زبان کو بڑی عظمت والی چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا، اگر جسم کے حصوں میں سے ویسے کوئی حصہ کمزور نہیں، ہر حصہ جسم کا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی جوڑ توڑ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہر حصہ جسم کا، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی حصے کا۔ لیکن جو حصے ہیں جسم کے، انسان ان جسم کے حصوں میں کم تر حصہ پیر کو سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کم تر حصہ پیر کو ہاتھ لگ جائے، پہلے ہاتھ دھو کے روٹی کھانی، پیر نو ہاتھ لایا چاہ تو ہاتھ دھو۔ اچھا جی، کس پیر نو ہاتھ لگ جائے، کسی کتاب نو نہیں ہاتھ لان دیں دے، کیوں جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء میں عزت کے اعتبار سے کمزور ترین درجہ جو ہے وہ پیر کا ہے، اور جو کمزور ترین درجہ ہے، اگر اللہ کے حبیب فرمائیں کہ اس کے نیچے جنت ہے، جس کو ہم نے کمزور سمجھا، تھوڑی عزت والا سمجھا، اگر اس کے نیچے جنت ہے تو جن کو ہم نے عظمت والا سمجھا ان کی کتنی عظمت ہوگی؟ یہ فلسفہ بھی سمجھیں، اس بات کو بھی ذہن میں بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کے جسم مبارک کے ہر حصے کی اتنی قدر ہے کہ اگر اس کے پیر، جس کو ہم کم عزت والے سمجھتے ہیں، اگر اس کے نیچے جنت ہے تو ماں کے سر کی کتنی عظمت ہے، ماں کے ہاتھوں کی کتنی عظمت ہے، ماں کی نظر کی کتنی عظمت ہے۔ مطلب ماں اتنی عظمت والی چیز ہے کہ جو اس کا کمزور ترین حصہ ہے نا، اس کے نیچے بھی جنت ہے، اس کے نیچے۔ ہم کبھی پیر صاحب آ جائیں نا، میں یہ بات بڑی کیا کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کبھی پیر صاحب آ جائیں نا تو بڑے ادب کے ساتھ ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، گوڈے بھی چومتے ہیں، پیر بھی، گٹے بھی، ہر چیز چومتے ہیں۔ ایسے نہیں، ادب کرتے ہیں نا، کرنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، کرنا چاہیے۔ استاد صاحب کے ہاتھ چوم لیتے ہیں اور سردار صاحب کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، بعد میں چاہے ان کو برا بھلا کہتے رہے ادھر ادھر، آ جائے صحیح تو ان کے ہاتھ بھی چوم لیتے، سب کچھ کرتے، لیکن کبھی ماں باپ کے نہیں چومتے، ایسے نا، ماں باپ کے نہیں چومتے۔ لیکن ایک بات ذہن میں، استاد کے ہاتھ چومو ثواب ہے، پیر صاحب کے چوم لو ثواب ہے، کسی بھی عزت والے شخص کی عزت کرو، کرنی چاہیے،
सवाब है, लेकिन ये सारा सवाब उस वक्त है जब पहले माँ बाप के आते हो, पहले उनकी इज्जत करो। अगर माँ बाप की नहीं करनी तो फिर सारे जहान के सामने गिरते रहो। फिर अल्लाह फरमाता है तू दुनिया जहान तो क्या, फरमाया अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो तू मेरे सामने आके झुके सजदा भी करे, तेरा सजदा भी कबूल, अल्लाह की बारगाह में भी सजदा कबूल नहीं। अगर माँ बाप के सामने नहीं झुकता तो जा फिर सारे जहान के सामने झुकता, फिर कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा पहले उनके सामने झुक और फिर बाकी लोगों के सामने उनकी भी इज्जत कर। ये हर साहिब इज्जत की इज्जत लाजमी करनी चाहिए, लेकिन पहले बड़े पीर जो हैं वो घर में बैठे हो, पहले उनकी इज्जत करो फिर बाद में सबकी इज्जत करो। अल्लाह भी कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में हमारी भी कामयाबी हमें नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल